بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ ناظرین، جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنائے گئے اعمال کے نتائج میں سزا اور جزا کے لیے پیدا کیا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ بنایا اور برے لوگوں کے لیے جہنم کو بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اصحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا اور یہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا اور اب وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آل کو آتش یعنی کہ جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خداوند کو فرماتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ پھر فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 تک سال بڑھایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر ایک اور 1000 سال اور مزید بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ انتہائی سیاہ ہے اور اس کے شعلے روشن نہیں ہیں۔ حضرت یعلا بن منبہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے لیے ایک بادل فرمائیں گے، وہ ان پر چھا جائے گا۔ ان میں سے ایک آواز آئے گی، اے جہنم والو، بولو تم کس چیز کی طلبگار ہو اور تمہارا کیا سوال ہے؟ جہنمیوں کو بادل دیکھ کر دنیا کے بادل اور وہ پانی جو ان پر برستا تھا یاد آ جائے گا، لہٰذا وہ سوال کریں گے، اے رب، ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے۔ لہٰذا ان پر طوق برسیں گے جو ان کے پہلے طوقوں میں سے اضافہ ہو جائیں گے، ان پر زنجیریں برسیں گے جو ان کی زنجیروں میں اضافے کا سبب بنیں گی، اور آگ کے شعلے برسیں گے جو جہنم کو زیادہ بھڑکا دیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کو تہہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا؟ تو ابو سلمہ نے کہا، میں تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ان سے روایت ہے کہ، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں اسی لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایات میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کی سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بچے رہیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں جن کی لوگ خدا کی بجائے پوجا کرتے تھے، حالانکہ دونوں عبادات میں سے ہیں، اور آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اسی لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے ذلیل اور خوار ہوں گے، اسی لیے نہیں کہ وہ دونوں گناہ گار ہیں جیسا کہ ان کا فرمان ہے۔ اگر وہ معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے
اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں خدا نے جہنم کی لکڑی سے بنایا ہے، جیسا کہ ان کا فرمان ہے، آگ کی لکڑی وہ لوگ اور پتھر ہیں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ پتھر گناہ نہیں کرتے۔ امام مسلم نے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ ہنس پڑے، پھر فرمایا، پتہ ہے مجھے ہنسی کیوں آئی؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جو بات کرے گا اس سے مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہے گا، اے رب، کیا تو نے مجھ پر ظلم سے نہیں بچایا تھا اور منع نہیں کیا؟ پروردگار فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا، پس آج میں اپنے متعلق اپنی جان کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک فرمائیں گے، آج تجھ پر تیری ذات کی گواہی کافی ہو جائے گی، اس کے علاوہ ہم اور کوئی گواہی پیش نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر ثابت کر دیں گے اور اس کے اعضاء کو حکم دیں گے، بولو، بس اس کے تمام اعضاء ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ پاؤں کہیں گے کہ یہ مجھ پر گناہ کی طرف لے گیا تھا، آنکھیں کہیں گی اس نے میرے ذریعے سے نامحرم عورتوں کو دیکھا ہے، پھر اس کے اور اس کے اعضاء کے درمیان بات چیت ہوگی۔ وہ اپنے تمام اعضاء پر برہم ہو کر کہے گا، تم پر پھٹکار پڑے، میں تمہارے لیے کوشش کر رہا تھا کہ تم آگ و جہنم سے بچ جاؤ۔ حضرت ابو سعید روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر شخص کو اس کے اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا تو وہ انکار کرے گا اور جھگڑا کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ دیکھیں، یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا، اچھا، یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے تجھ پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جائے گا، تم قسم اٹھاؤ، تو وہ قسم اٹھائیں گے، تب وہ بھی نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو خاموش کر دیں گے اور اس کی زبان اور دیگر اعضاء جو ان کے خلاف گواہی دے گئے تھے، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر ساتوں زمین و آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر ساتویں آسمان سے جا ملے گا، تب ان پر ایسی ایک ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ سورج اور چاند کو اس لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا کہ ان کا کوئی گناہ ہوگا، ان کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں پھینکا جائے گا کہ جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے کہ آج وہ بھی ختم ہو گئے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔